یہ 628 عیسوی 6 ہجری کا زمانہ تھا۔ 1400 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت مبارک میں مکہ کی طرف عمرہ کرنے کی نیت سے رواں دواں تھے کہ راستے میں مکہ کے پاس حدیبیہ کے مقام پر کفار نے مسلمان قافلے کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر مقرر کر کے کفار کے جو سردار تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مکہ شہر میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا جو خاندان تھا بنو امیہ، اس خاندان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ مکہ کے سرداروں میں حضرت عثمان کی کافی جان پہچان تھی۔ اس اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر مقرر کر کے بھیجا، لیکن کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، حضرت عثمان واپس نہ آئے۔ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ یہاں پر تشویش پائی گئی کہ خدا نخواستہ کہیں حضرت عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا۔ اس تشویش کی وجہ سے مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کے قتل کا قصاص نہ لیں ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ پھر کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، ایک صلح کا معاہدہ ہوا جو کہ بالکل ون سائیڈڈ تھا، بالکل کفار کی فیور میں تھا۔ اس کی شرائط یہ ہیں: مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک امن کا معاہدہ ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، جبکہ اگر کوئی مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس معاہدے میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کفار کی مانی گئیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رسول کا جو لفظ ہے وہ نہیں لکھنے دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ کافر تھے، وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے اس وقت۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن پسندی کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے دین کو امن کا دین دکھاتے ہوئے یہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اثرات یہ تھے، ایک اثر یہ تھا کہ ایسا ہونے لگا کہ جو لوگ مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آتے تھے مدینہ والے ان کو واپس بھیج دیتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے 10 سال کے لیے اس معاہدے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب یہ لوگ ادھر ظلم و ستم کے ستائے ہوئے آتے تھے، واپس جانے سے کتراتے تھے، تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہی کہیں ایک نیا شہر آباد کر لیا، ایک نیا ٹاؤن آباد کر لیا۔ وہاں پر یہ لوگ رہنے لگے، اور یہ اکثر جو کفار کے مکہ والوں کے جو قافلے آتے تھے، جو ان کی ٹریڈ ہوتی تھی، یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ الٹا یہ معاہدہ کفار کے ہی گلے پڑنے لگا۔ اس معاہدے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ کفار کے ساتھ 10 سال جنگ ہوگی نہیں، تو یہ خیبر کی طرف رخ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے عملی اقدامات شروع کیے، اور مکہ شہر کو
ایک اسلامی ریاست بنایا بھی، مہاجر اور انصار کا بھائی چارہ قائم کیا، ایک سٹی سٹیٹ بنائی جو بڑی ویلفیئر قسم کی سٹیٹ تھی۔ اس کے علاوہ جو حدود کی ڈپلومیسی ہم ہسٹری میں سنتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور رومن امپائر کے اور حبشہ کا جو کنگ تھا ان کو خطوط لکھے۔ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، تو یہ سارے اثرات